अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी खबर से। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है और जिस तरह से फ़खर ज़मान की जानिब से शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अहम तरीन मैच में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने तो पाकिस्तानी बॉलर्स का बुरकस तो निकाला ही था। केविस ने खूब लाठी चार्ज भी किया जिसमें न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में रिकॉर्ड 401 रन्स बनाए। और अगर बात की जाए बॉलर्स की भी तो पाकिस्तानी बॉलर्स जो है गैर मामूली कारकर्दगी तो ना दिखा सके, जिसमें से जूनियर वसीम ने 3 विकेटें ली, हसन अली और हारिस रऊफ एक विकेट जो है वो हासिल कर सके थे। और अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की तो शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर बन चुके हैं और आज के मैच में शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर्स में 90 रन्स दिए। और वहीं न्यूजीलैंड ने भी वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज़्यादा जो है 40 चौकों का एक नया रिकॉर्ड जो उन्होंने कायम किया है। साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, कैसे देखते हैं आप आज के मैच को? और यकीनन जो है बारिश जो है कहा जाता है कि ज़हमत तसव्वुर की जाती है, लेकिन आज जो है बारिश पाकिस्तान के लिए जो है ना वो रहमत तसव्वुर हुई है। और जिस तरह से फ़खर जो है आज तो फ़खर पाकिस्तान बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हमें अपनी टीम को मुबारकबाद देते हुए ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अगर बारिश नहीं भी होती और ये पूरा 400 चेस करना पड़ता हमें तो वी वर वेल ऑन आवर वे टू चेज इट। बल्कि इसकी आपको थोड़ी सी मैं रफ सी कैलकुलेशन बताऊं कि क्रिकेटिंग कन्वेंशन के अंदर ये कहा जाता है कि जो आपका स्कोर 30 ओवरों के एंड पे हो, 50 ओवरों के मैच में जो स्कोर 30 ओवरों के एंड पे हो, अगर विकटें हाथ में हो तो उसको डबल कर लिया जाए। पाकिस्तान तो अभी 25 ओवर पे नहीं पहुंचा था और हमारा स्कोर 200 हो चुका था, तो हम 400 चेस कर सकते थे इसमें। और हमारे यंग प्लेयर्स ने इसमें बड़ा हार्ट दिखाया, बड़ा करेज दिखाया। लेकिन हमें जहाँ पे साथ साथ मुबारकबाद उन बॉयज़ को देनी चाहिए, बाबर आज़म और उस जनरेशन को देनी चाहिए जो बहुत हद तक बग़ैर पीसीबी की तकरीबन उस तरह की फैसिलिटेशन जिस तरह बाकी इंटरनेशनल क्रिकेटिंग बोर्ड्स करते हैं उनके बग़ैर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमें साथ ही साथ अपने स्पोर्ट्स के निज़ाम के ऊपर लेकिन आने वाले दिनों में असर नौ कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आज उसका वक्त नहीं है क्योंकि आज पाकिस्तान ये मैच जीता है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अल्लाह करे हम जीत के आएँ, जो भी नताइज निकलें, हमें अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर को और स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर को जनरली दीगर जो हमारी खेलें हैं उन सब के बोर्ड्स के स्ट्रक्चर को भी असर नौ देखना चाहिए इस मुल्क में कि क्या उसमें वाकई टैक्स पेयर के पैसे प्लेयर्स तक और प्लेयर्स की सेहत और ट्रेनिंग और टैलेंट तक पहुंच रहे हैं, या दरमियान में कुछ इस तरह के लोग हैं जो एक दिन बैंकर हैं और अगले दिन चेयरमैन हैं। हसन, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से बाबर आजम जो गुफ्तगू कर रहे थे काफ़ी आज कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे थे, यकीनन मैच भी जीते हैं, खुशी भी है इस चीज़ की। अब जिस तरह से हमने देखा पहले मैचेस में बाबर आजम की कप्तानी और जिस तरह से उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान उठाया जा रहा था, क्या लगता है अब आपको मुस्तकबिल में? देखें, आज जब इस्मामुल हक नहीं है, उन्होंने रिटायर्ड में वो इस्तीफ़ा दे दिया, तो आज आपके खेल भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और फिर हमने देखा कि फ़खर ज़मान को पहले आपने ड्रॉप कर दिया गया, शुरू में बहुत अच्छा खेले, लेकिन अब जब उनको खिलाया गया तो उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो यही सिलेक्शन अगर पहले भी कर ली जाती तो शायद हमें कोई परेशानी का जो है वो सामान ना बनता। लेकिन अब सिलेक्शन की, कहीं पर तब्दीली की, लेकिन एक चीज़ फिर भी देखा जाए तो उन्होंने बहुत बड़ी जो है वो हमें ये समझ नहीं लगती कि हम जो है वो हम ये इनको अंदाज़ा होना चाहिए ये बैटिंग विकेट्स हैं, लेकिन हम इसको बॉलिंग के तौर पे भी लेके चलते हैं। हमने उसको बैटिंग विकेट्स के तौर पे नहीं लिया। और आज भी हम देखें कि वो जो हसन अली थे वो भी जब बॉलिंग करवा रहे थे तो आप उनका वो स्टाइल देख के वो बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। आप इसको आराम करवा के इनकी जगह, इस लड़के की जगह किसी और को भी खिला सकते हैं। हसन ऐसे नहीं करे यार, वो मैच जीते हैं, उन्होंने 400 का चेस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी हमेशा 400 रुपए की आज का ये दिन नहीं। मैनेजमेंट पे बात करें, 400 रुपए की 200 रुपए की लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आप आगे आ जाइए। अब आपने कर लिया, मुझे भी बात करने का मौका देना। मैनेजमेंट पे बात करें, स्ट्रक्चर पे बात करें। इस विकेट पर हमें इस विकेट पर हमें लेंथ आपकी तरफ आती हूं हसन साहब, अपनी बात जो हमें लेंथ की जरूरत थी। मैं ये समझता हूं कि वो भी हमें जो है वो काफी परेशानी का बाइस बना। और फिर वो चीज जो हम शुरू में बात करते थे कि आप जारहाना पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर होता है, जारहाना रवैया अपनाए, लेकिन क्या हुआ जो है आज हमने वो जारहाना वाली लाइन ली, पहले तो हमने नहीं देखा।
اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے کون سے بالر کو کب جو ہے وہ اوور دینا ہے. آپ دیکھیں 400 کا ٹارگٹ انہوں نے دے دیا, ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا. اسپنر کو آپ کسی اور پوزیشن پہ لا کے جو ہے ان کا بالر دے رہے ہیں, ان کو اوور دے رہے ہیں, وہاں پر بھی چیزیں بنی. لیکن جو بھی بنا, بہرحال بارش ہمارے لیے ایک رحمت بن کر آئی اور ہم جو ہے وہ کسی پوزیشن میں کوئی بہتر ہوئے. دوسری طرف پھر معاملہ آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ کل شاید لاسٹ تاریخ ہے جو کانٹریکٹ دیا تھا زکا اشرف صاحب کو. میں ذرا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ چلیں یہ تو ہو گیا, لیکن جو سلیکشن کی گئی ٹیم کی, اور پھر جو آپ نے آج سے چند روز قبل ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں آپ نے کہا کہ آپ کا احتساب ہوگا, پھر آپ نے کہا کہ آپ آئیں گے تو ہم یہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے بھئی سلیکشن کرنے والے بھی آپ تھے, ڈائریکشن دینے والے بھی آپ تھے, انضمام الحق کو بھی آپ لے کر آئے, بابر اعظم کو بھی آپ نے سلیکشن کر کے دی, کمیٹی فائنل ہوئی تو پھر بھی آپ نے سلیکشن کر کے آپ نے سائن کر کے دیے. اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی حیثیت سے یہاں پر جو ہے چیئرمین کی حیثیت سے لگے. کیونکہ سیاسی گیم تھی, سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے آپ آگے. پھر آپ کے بیٹے کے الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ آ کے وہ پی سی بی کو چلا رہے ہیں. جب ایسے جسے کہتے ہیں کہ جس کو علم ہی نہ ہو کرکٹ کا, ایسی شخصیات کو آپ جب کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دیں گے تو آپ اس سے رزلٹ مانگیں گے. آپ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی طاقتور 3 پوزیشنوں میں سے ایک طاقتور پوزیشن کون سی ہے؟ پی سی بی کا چیئرمین. اور اس کے لیے زرداری صاحب نے کس چیز کا زور نہیں لگایا کہ ہم نے زکا اشرف کو لگانا ہے. نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے نجم سیٹھی کو لے آئے, پھر ایک شخصیت آئے تو وہ مانی صاحب کو لے آئے. دیکھیں آپ کرکٹ کو کوئی کھارا نہ سمجھیں, کرکٹ ایک وہ ٹیم ہے کہ ہماری بہترین ٹیموں میں شمار ہوتا تھا, لیکن ہم نے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا, سیاست بیچ میں لے آئے. اب اگر کرکٹ میں بھی آپ سیاست لے کر آئیں گے تو پھر آپ ان سے اچھے رزلٹ مانگیں گے, پھر کون ہوگا؟ آپ جو ہے پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کو آپ ٹیم کی ذمہ داری دیں, ان کی ذمہ داری لگائیں, چیئرمین ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں لے کر آئیں. اب یہ زکا اشرف صاحب کو کیوں لے کر آئے؟ ان کو کہا تھا کہ آپ نے ڈائریکٹرز پورے کرنے ہیں اور آپ نے انتخاب کرنا ہے چیئرمین کا. کیا کیا انہوں نے؟ تو ایسا کچھ نہیں کیا. حسن صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ انہیں ورلڈ کپ میں نہیں بنتا تھا, ورلڈ کپ تک جو ہے توسیع بھی دی جا رہی ہے, کل ان کا عہدہ بھی ختم ہو رہا ہے. دیکھیں توسیع دی جانی ہے نہیں دی جانی, ابھی میں رابطے میں ہوں. میرا خیال ہے کہ اس وقت میٹنگ جاری ہے پرائم منسٹر آفس میں, اور غور کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کو 1 ماہ کی توسیع دی جائے یا ان سے جان چھڑا لی جائے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہترین ان کے لیے یہ موقع ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے. ایسے سیاسی شخصیات کے لیے ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیا جائے. ان کا کام نہیں ہے کرکٹ کے بورڈ کو چلانا, ان کا کام ہے کہ اپنی جا کے کمپنیاں چلائیں, اپنے دیگر چیزوں کو دیکھیں. یہ کرکٹ جو ہے یہ کرکٹرز ہی چلا سکتے ہیں, پروفیشنلز کو لے کر آئیں. آپ نے ہر چیز کو تباہ کر دیا, جس کا کام نہیں ہے اس میں آپ مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کرکٹ میں آپ نے سیاسی بندے کو لا کے بٹھا دیا. کیا پہلے آپ چیزیں رزلٹ نہیں دے رہے تھے؟ پھر ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کیا. میں تو پوچھوں گا انضمام نے کیا, بابر اعظم نے, انضمام الحق بابر اعظم کو لے کے نہیں گئے تھے زکا اشرف کے گھر, وہاں جا کے نہیں کہا تھا کہ ہم یہ ٹیم فائنل کر رہے ہیں؟ نہیں یہ معاملہ چلا تھا. کیوں اس پر جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اس پر بھی بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے. پھر وہ کام کریں جو ان کا کام نہیں بنتا. کوئی اس طرح کے بے شمار خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھرتیاں کر رہے ہیں, پیسوں کی بندر بانٹ چل رہی ہے, عجیب و غریب سے الزامات لگ رہے ہیں, لیکن وہ تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں. اس طرح نہیں چلے گا کرکٹ بورڈ. اب کرکٹ بورڈ سے فوری طور پر نگران پرائم منسٹر جو ہے ان کو یہ بڑا فیصلہ لینا پڑے گا. جتنے بڑے فیصلے ایس آئی ایف سی کے ہو رہے ہیں, باقی معاملات ہو رہے ہیں, یہ ایک کرکٹ ہے کہ عوام اس کو دیکھ کے کسی حد تک پرسکون ہوتا ہے. لیکن ابھی تک کہ میں آپ کو چیز بتاؤں, کل الیکشن کا اعلان ہو گیا, بڑی خوشخبری آئی. آج دوسرے دن اس سے بھی اچھی خوشخبری آئی کہ پاکستان جس طرح کس طرح بھی ہے کوئی جو ہے وہ میچ جیت چکا ہے. چلیں کوئی تو خوشی نصیب ہوئی ہمیں. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے بتا رہے تھے حسن صاحب, سلیکشن کمیٹی کی جانب سے بھی یقیناً جو ہے بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور ہم نے دیکھا پی سی بی میں جو آنیاں جانیاں جو ان آؤٹ کا سلسلہ جاری رہا, اس سے کرکٹ ٹیم کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہمیں اپنی ٹیم کو, پوری قوم کو ہم مبارک دیتے ہیں. واقعی سعد صاحب نے یہ بالکل درست بات کی کہ آج یہ دن نہیں ہے. کوتاہیوں کی ایک لمبی فہرست ہے, لیکن اس میں کوتاہی کسی ایک کی نہیں, ہمارے نظام کے مسائل ہیں. اور یہ بالکل سعد صاحب نے درست نشاندہی کی کہ ہماری جتنی بھی کھیلیں ہیں, ان کے جو بورڈز ہیں, ان کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. ان کو سیاست اور سیاستدانوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. حسن صاحب نے بالکل درست کہا, یہ پروفیشنلز کا کام ہے یہ چلانا. یعنی اگر اس طرح کے لوگ آپ لا کر بٹھائیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ڈیلیور کیپٹن کرے,
تو ایسا نہیں ہو سکتا. باقی یہ بچے، یہ نوجوان، یہ جس طرح سے یہ اپنے ٹیلنٹ پہ گلیوں محلوں میں کھیل کے یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ سسٹم میں داخل ہو، یہاں تک پہنچے. ہمارے نظام نے تو ان پہ کوئی انویسٹ نہیں کیا، تو یہ ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے برحال. اور ان کے لیے شاباش ہے کہ یہ اس ماحول میں بھی، جب دنیا بھر میں ایک عجیب و غریب سا ماحول ہے، پاکستان میں بھی ہم جس ایک سچویشن سے گزرے ہیں، ایک پولیٹیکل جو سچویشن تھی، ایک مایوسی کا ماحول بن گیا تھا گزشتہ مہینوں میں، اس کے بعد اس طرح کی خبریں جو ہیں یہ بڑی خوشی کی خبریں بن کے آ رہی ہیں. جس طرح حسن نے کہا کہ کل ہمیں الیکشن کے تاریخ کی خوشخبری ملی، آج ہمیں یہ خوشخبری ملی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بارش ہو جانے کی وجہ سے جیت گئے ہیں، ہم بالکل اس رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے تھے اور ہم نے یہ اچیو کر لینا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات حقیقت ہے کہ جو پروفیشنلزم ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا. آج وہ دن تو نہیں ہے یہ بات کرنے کا کہ فٹنس کے مسائل، ہماری فیلڈنگ جس طرح ہوتی ہے، جس طرح کی فیلڈنگ ہم کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، اس فیلڈنگ سے آپ بڑے میچ، آپ بڑے ایونٹس نہیں جیت سکتے. لیکن بہرحال پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ ہم کسی طریقے سے فائنل میں، اس سے پہلے سیمی فائنل میں پہنچ جائیں. پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، موسم کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت کے لائے. جی بالکل. ساز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ انشاءاللہ. دیکھیے جو عدیل نے ابھی ایک لفظ، ابھی ایک فریز استعمال کیا، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ان کا اپنی مدد آپ. پاکستان کے اندر بہت سے کرکٹرز اور ہمارے بڑے بڑے سٹارز پچھلے بہت سے سالوں کے اندر اپنی مدد آپ کے ٹیلنٹ کے تھرو آئے. آپ یہ حارث رؤف کی کبھی کہانی دیکھ لیجئے، بابر اعظم وغیرہ کی بھی دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ دیگر جگہوں پہ اویلیبل ہیں، ان سے پوچھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نظام نے ان کو اس طرح کریٹ نہیں کیا. بابر اعظم کی سٹوری بڑی مختلف ہے ویرات کوہلی کی سٹوری سے، جس کو نظام نے پیمپر کیا، ٹرین کیا، دیگر چیزیں کی. پاکستان کے اندر یہ بہت سے بچے 18، 19، 20، 22 سال کے جو ہمیں نیشنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی عمر جب وہ بڑے ہو رہے تھے 8-9 سال کے، پاکستان میں کرکٹ ہوتی نہیں تھی، یہاں پہ ٹیمیں آتی نہیں تھیں، ایک دوسروں کے ساتھ کھیل کھیل کے، ایک دوسروں سے پوچھ کے یہ یہاں تک پہنچے. ان بچوں کا قصور نہیں ہے. آپ ان کو دیں نا، ان کو دیں وہ والی اکوپمنٹس جو کہ باقی انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو ٹیمز کے پاس ہیں، ریسورسز، اس طرح کی ٹریننگ، اس طرح کی ہیلتھ چیز، تو بھائی یہ تو کندن بن کے نکلیں گے. یہ تو ان لوگوں کو بلیم کرنا کہ بابر اعظم ہوز آل آف پتہ نہیں 26-27 ایئرز اولڈ، کہ اس کا قصور ہے کہ پاکستان کی نیشنل کرکٹ جو ہے وہ اچھی پرفارم نہیں کر رہی. پاکستان کی نیشنل کرکٹ تو وہ بابر اعظم ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو برباد کرنی شروع کر دی تھی اس طرح کی پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے. تو مہربانی کر کے جن کا قصور ہے ان کو قصوروار ٹھہرائیں. یہ تو ہمارے بڑے اسپیشل بچے ہیں، یہ تو اس نظام میں سے بھی نکل کے تو اس وقت ایک ورلڈ نمبر 1 ہے اور ایک کی سب سے زیادہ وکٹس ہیں اور ایک کی سب سے بہتر ایوریج ہے. یہ اس نظام سے نکلے ہیں. اور کون سے لوگ ہیں ہمارے جو اس طرح انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتے ہیں؟ تو پلیز ان کو ڈسکریج نہ کریں. ہاں، جن لوگوں کا قصور ہے، جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے، جو آج میڈیا میں، کل چیئرمین، پرسوں بینک کا صدر، اگلے دن چیئرمین، پھر بیوروکریٹ، یہ اس طرح نہیں پروفیشنل. بالکل، یہ سسٹم اس طرح سے نہیں چلے گا. ضرور کریں، میرا نہیں خیال. ساتھ صاحب ایسے شخص کو انہوں نے سپورٹس مینجمنٹ کا ٹاسک دیا ہے جس کو سپورٹس کی شاید علی بے بھی نہ پتا ہو، اور ایسے بندے سے کہتے ہیں آپ آ کے سپورٹس مینجمنٹ کریں، اور جو ایک سائنس ہے سپورٹس مینجمنٹ، اور وہ بندہ کرے گا جو ایک سیاستدان ہو یا ایک کمپنی چلاتا ہو. وہ بندہ کیسے جو ہے وہ کرکٹ کے لیے بے سمجھ سکتا ہے؟ اس نے جب وکٹ کا پتہ ہی نہ ہو، بالنگ کا نہ پتہ ہو، یا تو نا شوقین ہو، وہ کسی حد تک جو ہے، آپ میرے جیسے کوئی نالج رکھتے ہیں، آپ تو شاید مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، لیکن جس کو علی بے کا پتہ ہی نہ ہو، ہم صرف کرکٹ دیکھنے والے ہیں، کسی پروفیشنل کو دیں، اور پروفیشنل بھئی نہ میری سنیں نہ آپ کی سنیں. میرے خیال میں بالنگ ٹھیک نہیں، آپ کے خیال میں بیٹنگ ٹھیک نہیں، کسی پروفیشنل سے پوچھیں. جس کا کام اس کو ساجے. یہاں پر پہلے جب تھے ان سے ٹھیک ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. بالکل حسن صاحب، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے اور امید کرتے ہیں پی سی بی کی جانب سے اب اچھے فیصلے کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے، واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करेंगे जिस तरह से पिसनी गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशत गर्दों की जानिब से जो हमले किए गए हैं उसके हकायक सामने आ चुके हैं। एक तरफ दहशत गर्द हमले, दूसरी जानिब मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जंग में मसरूफ़ हैं। मियांवाली हमले से कबल 3 नवंबर को जो है रॉ से जुड़े अकाउंट से हमले का भी इशारा दिया गया था। हमलों के पीछे हिंदुस्तान की बदनाम ज़माना रॉ का मुलव्विस होना साबित हो चुका है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, क्या देखते हैं जिस तरह से दहशत गर्दी में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, अब रियासत पाकिस्तान को इस हवाले से क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? देखिए, जब दहशत गर्दी की ये जो एक लहर आई हुई है उसके खिलाफ स्टेट का अपरेटस पूरी तरीके से मुतहर्रिक है, और जब उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, स्पेसेस स्क्वीज हो रही हैं, तो उनकी तरफ से इसका रिएक्शन आना एक फितरी रद्द अमल है। और ये लास्ट गैस्प अटेम्प्ट्स हैं उस दहशत गर्दी के अफरेद की जो कि पनप रहा था अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारी से। अब जब उस पे हमने देखा है कि स्टेट का रिस्पांस आया है बड़ा मुअस्सर, तो उसमें वो हार्ड टारगेट्स पे आ रहे हैं, और हार्ड टारगेट्स पे आने का मतलब डेस्परेशन है, और इसकी बिल्कुल मुआवनत हो रही है बैरूनी कुव्वतों से। रॉ इसमें इन्वॉल्व है, और उनकी तरफ से जो ये बयानिया घड़ा जाता है, उनके हमारे ट्विटर हैंडल्स पकड़े गए हैं अजीबो गरीब नामों से, कोई बाबा फ्रंटल, कोई क्या, वो मजाका खेज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पुराने क्लिप्स ला रहे हैं। फिर उसको कुछ फ्रस्ट्रेटेड अनासर जो हमारी कुछ सियासी जमातों से हैं, जिनको अपनी पर्सनल जाती अनाद और फ्रस्ट्रेशन है, मुल्क का मफाद नहीं देखते, तो वो भी उस कैंपेन में शामिल हो जाते हैं। और उनका मकसद ये है कि जो दहशत गर्दी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्रस्ट्रेशन और इंतशार फैलाया जाए, तो वो इंतशार फैलाने की इन जो एफर्ट्स हैं उसको ये हवा देते हैं इस तरीके से। तो उसका ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स की जंग में तो सबसे अहम चीज ये होती है कि अ स्ट्रॉन्गर नैरेटिव इज नेसेसरी, और एकेडेमिया और मीडिया ये इसमें अपना रावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए एक मजबूत बयानिया दे, ताकि इस किस्म के जो झूठ है, लफ्ज बातें हैं, उसको स्पेस ना मिल सके। और बाकी जो स्टेट की जो रेगुलेटरी और रेट्रिब्यूटिव कैपेसिटी है उसको बुरोकार लाया जाए, और जो भी ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि कोई इस तरह की आपकी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज में या आपके एनालिसिस में कोई इस तरह की बात है कि क्योंकि इसमें हमारे ईस्टर्न बॉर्डर की रॉ की बात हो रही है, जो हमारे इफेक्टिवली ईस्टर्न बॉर्डर की कंट्री की, तो क्या ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है आपके ख्याल में, या कोई इसमें वेस्टर्न बॉर्डर यूज़ हुआ है, या ये कोई डोमेस्टिक प्लेयर्स थे? कोई आप इस पे थोड़ा एनालिसिस बता सकते हैं कि आपके ख्याल में कहाँ से आए ये लोग? देखेंगे, बहुत सी चीजें तो मीडिया में नहीं आती, मगर ये लगातार ये जंग जारी है पिछले 6 महीने से, और इसमें रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर पाक अफगान बॉर्डर से बहुत सी इनग्रेस करने की 5 से 6 कोशिशें होती हैं 3-4 जगहों पे, तो वहां पे उनको नाकाम बनाया जा रहा है। जो आर्मी, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ये अपनी जान हथेली पर रख के डेली बेसिस पे कुर्बानियां भी दे रहे हैं, उनकी पसपा भी कर रहे हैं उन हमलों को, और रेड्स भी कर रहे हैं, जंग उनकी बेसिस तक पहुंचा रहे हैं। अब जब घेरा तंग हो रहा है, गला घोंटा जा रहा है उनका, तो वो सांप के ऊपर भी पैर रखें तो वो आगे से रिएक्ट करेगा। और दूसरा, उसकी जो मावनतकारी का जो पूरा नेटवर्क यहाँ फैला हुआ था गैर कानूनी तारिकीन वतन की अंदरूनी अनासर भी मौजूद है इसमें? जी बिल्कुल उसमें मौजूद हैं, और ये सारे चूंकि जब तारकीन जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम होते हैं लोग, तो उसका मतलब है उसमें किसी किस्म का भी कोई उनसर मौजूद हो सकता है, और जब उन पे अभी बेदखल किया जा रहा है, उन पे ज्यादा राशिद साहब ये बताइए कि आपके ख्याल में ये हमारी इस पॉलिसी का रिएक्शन है या ये किसी और नैरेटिव का हिस्सा है? क्या इन अटैक्स से पाकिस्तान की ये जो रिपेट्रिएशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स वाली पॉलिसी है, इसको कोई ये इसका स्पेसिफिक टारगेट है, या आपके ख्याल में ये किसी और लार्जर गेम का हिस्सा? नहीं, इस पॉलिसी से देखें, ये तो एक ऐसी चीज है जो कि हम देख रहे हैं जब से अमरीकी इनखला हुआ है, तो पाक अफगान बॉर्डर से जो हमारी तवक्कात थी कि वहाँ से हमें
یہ سہولت کاری رک جائے گی اور TTP کو روکا جائے گا، تو وہ تو وہاں نہیں ہوا اس طریقے سے. تو ہماری سفارتکاری کی کوششوں کے باوجود جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی ناکامی ہوئی ہے کہ ان عناصر کو روکے. تو جب وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ملک میں امن قائم کر لی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے علاقے کا خود دفاع کریں. تو اب ہم نے جب دفاع کرنا شروع کیا ہے تو وہی وہاں سے آوازیں دوبارہ اٹھ رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بے دخل نہ کریں. راشد صاحب اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں تو میں کچھ اعداد و شمار، کچھ چیزیں جو حقائق جو ہم نے ریسرچ کی، جو مختلف چیزوں سے سامنے آئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر اگر آپ اس پر تجزیہ دے سکیں کہ جب کل اور آج کے جو حملے کیے گئے، جسے 2 بڑے حملے کہا جاتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے، ایک طرف جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ملک دشمن دہشت گرد عناصر جو ہے وہ زمینی جو ہے وہ حملے کر رہے تھے، تو دوسری طرف جو ہے ہم نے دیکھا سائبر سپیس اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے انہی ملک دشمن عناصر کی طرف سے جو ہے وہ ایجنٹس تھے، ان کے ٹاؤٹس تھے، ٹرولز تھے، اس کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ جنگ کی جا رہی تھی. ایک تو یہ پہلو سامنے آیا، اور دوسرا جب 3 نومبر کی رات سے اگر دیکھا جائے تو را سے جڑے، را جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے جڑے ایکس اکاؤنٹس، فرنٹل فورس، بابا بنارس اور دوسرے کئی اکاؤنٹ سے آج جو میاں والی میں ایئر بیس پر حملہ کیا گیا، اس کے پہلے سے اشارے دے رہے تھے، ان سے جڑے ہوئے جو ہے وہ اشارے دے رہے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اب تک کہ اگر ان کو اشاروں کو، نقطوں کو دیکھا جائے، ان کی جو ہے وہ لابنگ پہلے سے جو کی جا رہی تھی ان کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ اور بالکل کلیئر ہوگی کہ ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے وہ پاکستان میں بدامنی کو فروغ دے رہی ہے، وہ پاکستان میں مزید دہشت گردی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے را ایک پراپر گنڈے کے تحت. اور دوسرا پوائنٹس اگر دیکھا جائے تو جب یہ میاں والی ایئر بیس پر حملہ ناکام ہوا تو کس طریقے سے بھارتی میڈیا نے سانحہ 9 مئی کی تصویریں اٹھا کر وہاں لگائی اور یہ کہا کہ شاید ایئر بیس پر جو ایئر فورس کا حملہ تھا اس میں بہت نقصان ہوا. یہ بھی ایک پروپیگنڈے کے ٹولز استعمال کیے گئے. تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے گھٹیا ٹرولرز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کر اس جشن کو منانا شروع کیا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے اور کامیاب ہوئی، اس کو ایک جشن کے طور پہ لیا. یہ بھی آپ نہیں لگ رہا کہ تمام نکات وہاں پر، تمام اشارے وہاں سے مل رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو 9 مئی کا حملہ ہوا تھا اس میں اصل حملہ تو وہ کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک میں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں اصل حملہ تو اسے کہتے ہیں. یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شہداء ہیں اور پھر ان کے ورثہ ہیں ان کی بھی بے توقیری کی جا رہی ہے. وہ افراد جو کسی سیاسی جماعت سے منسلک ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی را کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ایک اور اہم پوائنٹ جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید جس طرح ہم نے ایک جس کی آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف جو انخلا کا معاملہ، ایک بڑا فیصلہ لیا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں لیا. آج جب وہ بڑا فیصلہ لیا تو وہ دہشت گرد عناصر جو افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے، اب جو یہاں سے نکل رہے ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، تو شاید اس کو بھی تناظر میں یہ اقدامات شروع کیے گئے. یہ تمام اشاروں کو، نکات کو دیکھتے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی بالکل، اس کا تجزیہ یہی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی یہ سارے چیزیں گنوائی ہیں کہ یہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے، اس میں اندرونی ہاتھ ہے، اس میں کچھ فرسٹریٹڈ سیاسی عناصر بھی شامل ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دہشت گردی کا جو پورا ایک نیٹ ورک کریٹ کیا ہوا تھا بیرونی مداخلت کاروں کی معاونت کے ساتھ، جب اس پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور وہ منتشر ہو رہے ہیں تو وہ ان کی طرف سے یہ ایک ریزسٹنس ہے. اور ان کے جو بیرونی ہینڈلرز ہیں انہوں نے اپنی جو ایفرٹ ہے اس کو ری ڈبل کر دیا ہے تاکہ یہ جو ادھر ختم ہو رہے ہیں تو اس کو کسی قسم کا کوئی سہارا مل سکے. اب دیکھیں یہ ٹیل ٹیل سائن ہے کہ باہر سے اگر ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ کل اٹیک ہونا ہے، اس سے پہلے ہی انہوں نے ٹویٹر ہینڈل پہ اپنے شروع کر دیا یہ پروپیگنڈا کہ جی یہ 9 مئی جیسے واقعات. تو یہ اگر کوئی بھی ذی شعور انسان ہے تو اس کو 2+2 4 کر کے فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ایک موٹیویٹڈ کیمپین تھی جو ان سنک کی گئی. کیونکہ آج کل جو ہوتا ہے یہ اس دور میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں کے املگم سے آپریشنز کیے جاتے ہیں اور وہ آپریشنز اس طریقے سے دشمن کر رہا ہے تو ہم نے بھی اس کا جواب اس طریقے سے ہی دینا ہے. اور دیکھیں نا راشد صاحب 2 بڑے فیصلے ہوئے. کل الیکشن کا اعلان ہوا، یا تو وہ الیکشن کو رکوانا چاہتے ہیں، سبوتاز کرنا چاہتے ہیں،
اور پھر دوسرا غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلاء. یہ دو بڑے فیصلے ہیں جس سے ملک جو ہے وہ درست سمت کی طرف نکلے گا, دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوگا, ملک ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہوگا. لیکن جب سے یہ پاکستان نے درست لائن لی ہے مثبت سوچ کے تحت, اس وقت جو ہے وہ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ہمارے, انہوں نے تمام حملے ناکام بھی کیے اور بھرپور طریقے سے ان کا جواب بھی دیا؟ جی دیکھیں, وہ یہ جو بھی پاکستان اپنے مفاد میں کوئی چیز مثبت کرنے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ سیاسی استحکام کی طرف سفر ہو, چاہے وہ معاشی استحکام کی طرف سفر ہو, تو اس کو غیر مستحکم کرنے کا یہ مضمون جو کیمپین ہے یہ چلائی جائے گی. اور اب جو بھی وہ چلائے گا اس کا جو مکھی مقابلہ کرنا یہ ہمارا ایز اے سوسائٹی اس پہ فرض ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جس طریقے سے یہ اس کو حملہ کیا اور اس میں سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا, اور انڈیا کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس کے بعد یہ اندر جو ان کی کچھ ایسی وائسز ہیں جو وائکیریس پلیجر لیتی ہیں, یعنی کہ جو کام ہو رہا ہے پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اگر وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے قربانیاں دے رہی ہیں تو ان کی قربانیوں کو بھی بے توقیر کرنا اور اس طریقے سے بات چیت کرنا اور وائکیریس پلیجر ڈرا کرنا آؤٹ آف دیئر ڈیتھ, آؤٹ آف دیئر کیجولٹیز. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے تو مذاقہ خیز تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور اس چیز کو اگر ہم نے زیادہ سیریسلی نہ لیا تو یہ پھر ایک انتشار کی طرف گامزن ہوں گے. تو ٹھیک ہے, انتشار کی طرف گامزن ہوں گے. بالکل راشد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عادل آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح سے آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے یہ سوشل میڈیا میں جو ہے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور سائبر کرائم کے حوالے سے اب جو ہے حکومت کو کیا اقدامات جو ہے حکومت کرنے چاہ رہی ہے اس پر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کیسے وقت میں ہو رہا ہے. ہم بہت سی ڈومینز میں رائٹ ڈائریکشن پہ جانا شروع ہو گئے, جو ہمارے دشمن کو یہ چبھنا شروع ہو گیا, جس میں ہم ایک سیاسی استحکام کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے, جس میں آپ کو نظر آنے لگ پڑا کہ ملک اب ایک رائٹ ڈائریکشن میں جو ایک سیاسی ہے جانی کیفیت تھی اس سے نکلے. اس کے چند گھنٹوں بعد یہ ہو جاتا ہے پھر ہم معاشی طور پہ, یعنی ہم جو قوتیں پروپیگنڈا کر رہی تھیں, ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ بڑے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک کرٹیکل اکنامک جو فیز تھا اس سے نکلے. لیکن آئی ایم ایف کی اس وقت ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم ڈیفالٹ جیسے خطرے سے بچ گئے. ملک میں ایس آئی ایف سی کے زیر انتظام سرمایہ کاری آنے کا وقت آ گیا, اور مشکل وقت سے ہم آلموسٹ اب ہم نکلنے کے قریب ہیں. ظاہر ہے چیزوں میں وقت لگتا ہے, لیکن اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہم نے اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو کچھ بڑے فیصلے لیے, جس میں افغانیوں کی غیر قانونی مقیم جو غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کی یہ ڈرائیو تھی, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. ہماری جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو اس طرح کی اس ڈیڈ لائن میں اس طرح ڈیلیور کرنا, اس طرح کی جغرافیائی کنڈیشن میں تقریباً ناممکن ہوتا کسی کے لیے اتنے کم وقت میں. لیکن یہ جو ڈرائیو ہے بڑی کامیابی سے چلی, اور ہم نے دیکھا مغربی میڈیا کو بڑی تکلیف تھی, بہت سے ممالک کے اسٹیبلشمنٹ کو بڑی سے تکلیف تھی, کیونکہ اس آڑ میں بہت سے ممالک کے کچھ ایسے لوگ فیسیلیٹیٹر تھے, اس آڑ میں آ کر غیر قانونی طور پہ موجود تھے. تو جب ان کی دم پہ پیر آیا ہے تو اس کا ریئیکشن تو آنا تھا, لیکن ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے لیے شاباش ہے, ان کو سلام ہے. اور جو ہمارے شہداء ہیں, ہم پر قرض ہے ان کا, جس کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں بڑے آزادی سے بیٹھے ہیں اور ہم چل رہے ہیں. تو وہ اپنی جانیں, ان ماؤں کے بچے اپنی جانیں قربان کر کے, ان کی وجہ سے ہم محفوظ بیٹھے ہیں. تو لیکن ہمارے کچھ نادان لوگ, ہمارے اپنے بھی کچھ نادان, میں انہیں نادان کہوں گا, وہ کچھ نادان لوگ بالکل اپنے کچھ نادان لوگ ہیں جو زہر اگل رہے ہیں پاکستان کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے عادل, آپ کا کامنٹ آ چکا ہے, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. اور راشد ولی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ایک اور جنگ ہے فلسطین کی, اس ایشو پر بھی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे, एक महीना होने को है इसराइल तमाम आलमी कवानीन को पांव तले रोनते हुए फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है जिस तरह से, और 7 अक्टूबर से ये जंग जारी है और मज़ीद इसका सिलसिला जो जारी है। इसी पर साथ साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या देखते हैं ताकत के नशे में चूर इसराइल को लगाम कौन डालेगा? जी, मैं इस पे बात करने से पहले अगर एक जुमला कह सकूं पिछले सेगमेंट के बारे में कि ये बात दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन है, और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये मुल्क शुहदा की अमानत है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमारे शुहदा की अमानत है। लेकिन क्योंकि हम नेशनल टेलीविज़न पे बैठे हैं जिस पे हर किस्म के लोग पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में सुनते हैं, तो इसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं गुजारिश करूँ ज़्यादा इसलिए दिखानी चाहिए कि मियाँ वाली में जो इंसिडेंट हुआ, हमारे बहादुर अफवाज पाकिस्तान के फ़ौजियों ने टेररिस्ट को जहन्नुम वासिल किया, दीगर चीज़ें हुई, ये हमारी एक नेशनल लड़ाई है कुछ बैरून मुल्क फोर्सेस के साथ। मेहरबानी करके मेरे ख़्याल में हमें नेशनल टेलीविज़न से इसको अपनी पॉलिटिकल नॉर्में और दीगर चीज़ों के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। हम एक बड़े मुश्किल वक्त से इस मुल्क में गुजर रहे हैं जिसमें अमन और चीज़ों को ठंडा करना चाहिए, रादर देन कहें कि ये उसमें वो भी इन्वॉल्वड है और उसमें वो भी इन्वॉल्वड है। इस तरह की मेरे ख्याल में क्या सराही नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक आपने फ़लस्तीन की और गज़ा की बात की, तो देखिए ये इस वक्त दुनिया में क्या, दुनिया की तारीख़ के अंदर अगर आप देखिए तो ये उन चंद लड़ाइयों में से है, ये और कश्मीर, फ़लस्तीन और कश्मीर उन चंद लड़ाइयों में से है जिसमें आप जिससे भी पूछें उसको तकरीबन सवाए कुछ मोदी और नेतन्याहू जैसे लोगों के अलावा हर बंदे को पता है कि हक़ पे कौन है और बातिल कौन है। हर बंदे को पता है कि जालिम कौन है और मज़लूम कौन है। हर बंदे को पता है कि सच कौन है और झूठ कौन है। हर बंदे को पता है कि किस तरफ भूखे नंगे और किस तरफ वक्त कम है मेरे पास। आदिल साहब ऐसी सिचुएशन के अंदर जी, आदिल साहब कैसे देखते हैं आप आलमी ताकतों के दोहरे मेयार को? देखें, एक तो जंगी जराइम इसराइल कर रहा है, बड़े धड़ल्ले से वो कर रहा है, उसे कोई इस वक्त रोकने वाला नहीं है। कुछ ममालिक की तरजीहात ऐसी हैं, कुछ जो हैं उनकी हिम्मत नहीं है, कुछ तो नाम ही नहीं ले रहे। बहरहाल इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो दुनिया की बड़ी बड़ी ये जो अलमबरदार हैं ह्यूमन राइट्स के, ये एक्सपोज हो गए हैं। दूसरा जो फ़लस्तीन कॉज है उसको भी बहुत कुछ मिला। ये खून रायगा नहीं जाएगा। और ये जो कुछ अरब ममालिक कर रहे थे और जिस तरह से एंगेज हो रहे थे इन कुव्वतों के साथ, और इसराइल को धड़ाधड़ ये तस्लीम करने का एक अमल शुरू हो चुका था, उसको तो बहुत बड़ा धचका लगा है। आज एक मर्तबा फिर ये चीज़ वाज़े हो गई है कि मशरिक़ वुस्ता की सियासत और वहाँ के इस इलाके के इस खित्ते के रहने वाले लोगों के लिए ये जो मसला फ़लस्तीन है ये अहमियत रखता है। बाकी जहाँ तक मामला रह गया कि ये जंगी जुराइम रुकेंगे कैसे, ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का इम्तिहान है, मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान है। आपका कमेंट आ चुका है हसन साहब, आप कैसे देखते हैं जवाब में इस्लामिक ममालिक का किरदार? देखिए, इस्लामी ममालिक का आपने 1973 में अगर देखें तो मिस्री अफवाज ने जब फ़लस्तीन की हमायत में जंग की और फिर उसके बाद हमारे शाह फैसल ने तेल की जो है वो बंद कर दी थी, तमाम तर जो सहूलियात उसकी सप्लाई बंद कर दी थी। तो अगर ये एक हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, लेकिन आज अरब ममालिक और दीगर इस खित्ते के जो ममालिक हैं वो तो मुकम्मल तौर पे खामोश दिखाई देते हैं। सिवाय एक बहरीन ने अपने मुल्क से सफ़ीर को जो है वो मुल्क बदर किया है, अदरवाइज तो हम मुस्लिम ममालिक जो डेर अरब की आबादी है इस्लामी ममालिक की जानिब से बिल्कुल ये खामोशी हसन साहब यकीनन जो है अफसोसनाक है हमारे लिए, हम सब के लिए। तो उसके साथ ही प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।